كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة المصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرت شیخ الحدیث ارباب علم و دانش رفقائے جماعت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 23 جنوری 1988 مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 4 روزہ صراط مستقیم کانفرنس کے ضمن میں مرتبہ یہ تیسرا اجلاس ہے جس میں ہم سب ہم چوکی بلوچستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں اس حسن اتفاق پر رب العزت کے حضور بسمون قلب ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں جامعہ مفتاح العلوم کوئٹہ کے مدیر اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کے صوبائی امیر استاد العلماء شیخ الحدیث شیخ عبدالباقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ دوسرے علماء کرام بھی میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں۔ اس قابل رشک کوشش پر میں حد چوکی کی جماعت کے تمام دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ فکر و نظر کی سفر میں اس سے زیادہ کامیابیوں سے آپ لوگوں کو ہمکنار فرمائے۔ سپاس نامے کے عنوان سے اور پھر اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے اپنے منظوم جذبات میں
جو میری عزت افزائی فرمائی ہے اور جن توقعات کا اظہار فرمایا ہے، اللہ مجھے ان توقعات پر پورا اترنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ بہت ہی کم علم اور حقیر سا انسان ہوں، اسلاف کا نام لیوا تو ہوں، لیکن اسلاف کے کردار کی کوئی جھلک شاید میری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ یہ آپ دوستوں کا حسن ظن ہے۔ میں تو ہر لمحے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے بندوں کے حسن ظن پر پورا اترنے کے قابل بنا دے۔ بلوچستان روشن ضمیر لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کی سنگلاخ زمین پر بسنے والے انسان بڑا زرخیز دل رکھتے ہیں۔ قانون فطرت بھی یہی ہے، جہاں کی زمین سنگلاخ ہوتی ہے وہاں کے انسان بڑے زرخیز ہوتے ہیں۔ قرائے ارض پر مکہ سے بڑھ کر کون سی زمین سنگلاخ ہوگی، جسے خلیل اللہ نے وادی غیر ذی زرع کہا۔ اس کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ عصر حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے باوجود وہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اس سنگلاخ زمین نے اتنا بڑا انسان پیدا کیا، وہاں سے اتنا بڑا انسان آیا کہ اس نے پوری انسانیت کی قیادت کی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پورا بلوچستان گھوم آیا ہوں، دروازے سے آج گزر رہا ہوں۔ اگر یہ باب بلوچستان ہے، صدر جلسہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو بلوچستان میں کن مقامات پر جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ یہ پوچھیے کہ کن مقامات پر نہ جانے کا ابھی تک اتفاق ہوا ہے۔ گوادر، تربت، تسنی اور ماڑا اور بلائیڈا اور پنجگور سے لے کر زیارت اور ادھر آپ کا وہ بدور، دالبندی، نوشکی، ادھر خشدار اور لسبیلا والوں کو تو اللہ سلامت رکھے، پوری جماعت آئی ہوئی ہے۔ صرف بلوچستان نہیں، شاید پورے ملک میں کوئی قابل ذکر جگہ ایسی ہو کہ جہاں اللہ نے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ابھی تک نہ پہنچایا ہو۔ کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر صحراؤں تک، وادیوں تک اور دنیا کے اس وقت تک تقریباً 28 ممالک تک اللہ نے پہنچا دیا۔ شاہی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ منزل متعین ہے، ٹارگٹ کنفرم ہے اپنا، اور جب تک جسم و جان کا رشتہ قائم ہے انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ قافلہ رواں دواں ہے، کچھ ساتھی بچھڑتے ہیں، کچھ ملتے ہیں، یہ بات بھی نئی نہیں۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ وہ صبح قریب تر ہو کہ جب پوری قوم یہ خوشخبری سنے کہ پاکستان سے برطانوی قانون ختم ہو گیا اور رحمت للعالمین کا آئین یہاں نافذ کر دیا گیا۔ یہ ہماری منزل ہے۔ قرآن و سنت کو یتیم خانوں میں، عبادت گاہوں میں اور حجروں میں دھکیلنے کے بجائے قرآن و سنت کا یہ حق ہے مسلمانوں کے ملک میں کہ وہ مسند عدالت پر
حکمرانی کرے، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں، آئین شریعت کے مطابق فیصلے ہوں، یہاں کی معیشت، یہاں کی معاشرت، یہاں کی تعلیم، یہاں کا تمدن، یہاں کی تہذیب، یہاں کی سیاست قرآن و سنت کے تابع ہو، یہاں کے نوجوان امریکی نظام کی تقلید نہ کرے، روسی نظام کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ امریکہ اور روس اس ملک کی خوشحالی پر رشک کریں، اور ہم یقین رکھتے ہیں اس پر کہ جب اس سرزمین کو منافقوں سے نجات ملے گی، اسلام کا نام لے کر اسلام کو دور یتیمی سے ہمکنار کرنے والے منافقین سے جب نجات ملے گی، اور جب یہاں قرآن و سنت کا آئین آئے گا، پھر انشاءاللہ زمین سونا اگلے گی، آسمان موتی برسائے گا، پھر دھماکے نہیں ہوں گے، پھر بدامنی نہیں ہوگی، پھر نفرتیں نہیں ہوں گی، پھر بلوچ پنجابی سے، پٹھان مہاجر سندھی سے نہیں لڑے گا، اسلامی اخوت کا وہ منظر دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ جو اس نظام عدل کی پہچان ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد کیونکہ حد چوکی باب بلوچستان ہے، کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے، واپس میں وہیں کھڑے رہیں، 15-20 نوجوان، ہم چوکی باب بلوچستان ہے، تو میں نے باب القرآن سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، قرآن کریم جو راستہ دکھاتا ہے اس میں کوئی کجی نہیں، آج کا انسان، آج سے صدیوں پہلے کا انسان، یا آج کے بعد جب تک یہ نظام کائنات چل رہا ہے، آنے والا انسان جب بھی سیدھا راستہ ڈھونڈے گا اسے قرآن ہی کو رہنما بنانا پڑے گا، نیست ممکن جز قرآن عزیز تک آنکھ کا زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزالستو کبھی، فکر و نظر کی راہوں میں بھٹکنے والوں نے جب بھی سیدھا راستہ پایا ہے قرآن ہی کی رہنمائی سے پایا ہے۔ عصر حاضر میں جتنے فکری فتنے فروغ پا رہے ہیں وہ اسی لیے، جیسے میں پہلے اس سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کو دھکیل دیا گیا ہے یتیم خانوں میں، منبر و محراب تک محدود کر دیا گیا ہے قرآن کریم کو، ورنہ قرآن کریم انسان کے فکر و نظر کی تمام جلی و خفی بیماریوں کا آخری علاج ہے، انسانی قافلے کے لیے قرآن کریم آخری پناہ گاہ ہے۔ یہ تبرک کی کتاب نہیں ہے، انقلابی دستور ہے، ہر دور کے فرعون کا سر کچلتا ہے قرآن کریم، اور ہر دور کے بلال و سلمان کو سینے سے لگاتا ہے قرآن کریم۔ قرآن ظالم کا دشمن ہے، مظلوموں کا حامی ہے، قرآن جارحیت پسند نہیں، سراسر
میں رحمت ہے، ایسا ابر کرم ہے کہ جو صدیوں سے انسانی فکر کو سیراب کرتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اس نے سیراب کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روح قرار دیا، قرآن کریم کی تصریحات و تفصیلات کا خلاصہ قرار دیا۔ جو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم میں بات بیان کی گئی ہے سورہ فاتحہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم دعائیہ آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے صراط المستقیم مانگتا ہے کہ ہمیں صراط المستقیم عطا کرنا۔ اس سے اگلی آیتیں اس کا تتمہ ہے اور اس سے پہلی آیتیں اس کی تمہید ہے۔ سوالی بن کر انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو کچھ مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہر اچھے سوالی کی یہ ادا ہوتی ہے کہ وہ اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے۔ اور بلوچستان کے روشن ضمیروں، یہ داتا تو ایسا منفرد ہے کہ اس نے اپنے در پہ آنے والے سوالی کو مانگنے کا سلیقہ بھی خود سکھایا۔ اہل نظر کہتے ہیں حسن طلب نہ ہو تو سوال کے ناکام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حسن طلب کامیابی کے لیے شرط ہے۔ اللہ نے جب اپنے بندے کو سوالی بن کر اپنے در پہ آتا دیکھا تو مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیا، حسن طلب کا انداز خود سکھا دیا۔ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کے در سے بھی محروم جائے تو پھر اس کا دامن کہاں بھرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے سائل بن کر انسان نے اپنے داتا کی تعریف کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و تعریف کے سارے مفہوم بس اسی کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب المسلمین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا کہ ان کا تو رب ہے ہی۔ نبیوں، رسولوں، ولیوں، شہیدوں، صدیقینوں، اولیاء و اتقیاء کا تو رب ہے ہی۔ لیکن قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی ربوبیت صرف اپنے وفاداروں تک محدود نہیں ہے، گناہ گاروں کو بھی نوازتا رہتا ہے۔ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، نمرود کو بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اپنے کلیم کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون کو بھی بند نہیں کرتا۔ اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل کو بھی بند نہیں کرتا۔ عابدین سب زندہ دار کا بھی رب ہے لیکن خطا کاروں گناہ گاروں کو بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کتنی عجیب ادا ہے اس کی ربوبیت کی۔ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغم دیتا ہے۔ اپنوں کو خس و خاشاک کی جھوپڑیوں پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے، ایکڑوں میں پھیلی ہوئی کوٹھیاں دے دیتا ہے۔
قرآن پاک نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں، اور جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں۔ لیکن فرق ہے، ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم آخرت دیتے وقت اس کے مطالبے کو نہیں دیکھتے، اپنے فضل و کرم کے مطابق دیتے ہیں۔ مزید لہو، ہم آخرت مانگنے والوں کا دامن بھر دیتے ہیں، اس کے مطالبے سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ وہ اتنا مانگتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں، وہ اتنا مانگتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور ہم سے جو کج نصیب کوتاہ نظر صرف دنیا مانگتا ہے آخرت کو چھوڑ کر، مایوس اسے ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ بنگلے مانگتا ہے تو بنگلے دے دیتے ہیں، وہ کوٹھیاں مانگتا ہے تو کوٹھیاں مل جاتی ہیں، جاگیریں مانگتا ہے تو جاگیریں مل جاتی ہیں۔ لیکن وما له فی الآخرۃ من نصیب، دنیا کا امیر آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے جو مانگنے کا انداز سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ترک دنیا کر لینا ہی اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، اسلام کہتا ہے رزق کے حلال کماؤ، محنت کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، اپنی دنیا بھی سنوارو، اور حرام سے بچ کر، بددیانتی سے بچ کر، ظلم سے بچ کر، ناانصافیوں سے بچ کر اپنی آخرت بھی سنوارو۔ فرمایا اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون۔ محبوبم، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا؟ رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے سفر کی تیاری کی جائے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری لگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے اپنی رہائش کے لیے، ٹھکانے کے لیے کہیں دور دراز محل تعمیر نہیں کیا، میں تو وسط قلب میں رہتا ہوں، تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں بلکہ اقرب ہوں تو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ گناہگاروں اور خطاکاروں کی روحیں تڑپتی ہیں، الہ العالمین زندگی خطاؤں میں اور ٹھوکروں میں گزر گئی،
کس منہ سے تیرا نام لیں، کس منہ سے سوالی بن کر آئیں؟ رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اپنی خطاؤں اور گناہوں سے گھبرا جانے والے میرے خطا کار بندوں کو اطلاع دے دیجیے، تمہارے گناہ میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تمہاری خطائیں میری شفقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت خطائیں کی ہوں، زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ سوالی بن کر آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بلوچستان کے روشن ضمیروں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، دنیا کے جتنے بھی آستانے ہیں جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، جی چادریں چڑھا رکھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن رب العالمین کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تانا بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی سفید ریش گنہگار جس نے پوری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہ ہو، ایک بھی رکوع نہ ہو، زندگی ٹھوکروں میں گزار دی، جوانی کی ترنگ میں، شباب کے نشہ میں، دولت کے غرور میں، لیڈری کی ہوس میں، برادری کے تکبر میں اکڑ کے زندگی گزار دی، اللہ کے حضور کبھی سجدہ ریز نہیں ہوا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی، آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی، اعصاب ٹوٹ پھوٹ گئے، کمر جھک گئی، دانت گر گئے، بیماریوں نے یلغار کر دی، میدا کچھ ہضم نہیں کرتا، اولاد بھی پرواز کر گئی، عزت کرنے والے بھی عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے،
اب ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا گناہگار آنسو کی برسات میں رات کے سناٹے میں اللہ کے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، دامن میں تو کوئی خوبی نہیں کہ پیش کروں، خطاؤں سے بھر کے لایا ہوں اپنا دامن، لیکن تیرے محبوب سے سن کے آیا ہوں جب کوئی خطا کار، جب کوئی گناہگار آنسو کی برسات میں تیرے گھر پہ آتا ہے تو تیری رحمت اسے خالی نہیں جانے دیتی۔ اس در سے بھی خالی چلا گیا تو پھر کس دروازے سے مراد پاؤں گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی کتاب زندگی کا ہر نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج اسے خالی نہیں جانے دیتا اپنے در سے، تانا بھی نہیں دیتا، اس کا دامن بھر دیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ہے۔ دوسرا جملہ، تیسرا جملہ فرمایا مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار بھی وہی، سب اس کے در پہ مانگنے والے، مختار کل کون؟ یہ میرا ایک معمول ہے، بولتا تو میں رہتا ہوں لیکن کچھ جملے اپنے دوستوں سے بھی کہلوا لیتا ہوں، ان کے نام اعمال میں اچھا اضافہ ہو جائے، اس لیے اگر کوئی بات پوچھ لوں تو جواب زندہ قومی کی طرح دیا کیجیے۔ انبیاء و رسل، اولیاء و اتقیاء، سب اس کے در پہ مانگنے والے، عطا کرنے والا کون؟ حشر میں بھی لا تزر وازرة وزر أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قرآن کریم نے فرمایا اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بنیں گے خطا کاروں کے لیے، سجدے میں سر جھکائیں گے، رقت، سوز، اخلاص میں ڈوبا ہوا سجدہ، آنسو کی برسات میں سجدہ ریز ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سجدہ اتنا وزنی اور اہم ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں پہ بھی بھاری۔ رب العالمین فرمائے گی ارفع رأسک، میرے محبوب اب سر اٹھائیے، سر توتا، سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کروں، سر توتا، سر اٹھائیے میرے محبوب۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو جی میں آئے کیجیے، جس کو آپ چاہیں جنت میں بھیج دیجیے، جس کو آپ چاہیں جہنم میں ڈال دیجیے، نہ، فرمایا ارفع رأسک، تیرے آنسو بھی منظور، تیری آہیں بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور، تیری تواضع اور انکسار بھی منظور، لیکن سر توتا، تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ اتھارٹی نہیں بدلے گی، اختیار نہیں بدلے گا، تو سوالی میں داتا، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
مالک یوم الدین، مختار کل کون؟ ٹھوکر کھائی ہے عجم کے فنکاروں نے، ٹھوکر کھائی ہے حلوائیوں نے، جنہوں نے پیغمبر کو مختار کل مان لیا۔ حق کے روشن ضمیروں، بلوچستان کے روشن ضمیروں، میرا دل کہتا ہے اگر سارا اختیار رحمت للعالمین کے پاس ہوتا تو پوری انسانیت میں سے رحمت عالم کی شفقت کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ جانے دیتی، خالی رہ جاتی جہنم خالی۔ اس لیے کہ یہاں تو انتقام کا ذوق ہی نہیں ہے، یہ تو حریف جا کا بھی چارہ گر ہے، یہ تو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے۔ محاذ جنگ پر ایک دشمن نے تلوار اٹھائی، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی ہے اس کے سر پر، پھر اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پلٹ کے دیکھا فاروق اعظم عقب میں کھڑے تھے، عقابی نگاہوں سے اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابن خطاب کو دیتے ہوئے فرمایا عمر اس سے تم ملتو۔ فاروق اعظم نے شمشیر رسالت کو کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، عرض کیا اللہ کے محبوب او میرے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس سے نمٹ لوں گا، لیکن آج میرا یہ ذوق تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شمشیر رسالت کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھوں، میں چاہتا تھا کہ آج آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کر گرے، وہ تڑپے اور میں اپنے جذبہ حریت کو جلا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر تو جانتا نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں دانی جہنمی ہوا کرتے ہیں، جو کسی نبی کو قتل کرے وہ بھی دانی جہنمی، اور جو کسی نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے وہ بھی دانی جہنمی۔ میرے عمر محمد انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا۔ میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا۔ ارباب علم و دانش یہی ذوق ہے میرے قائد کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ذوق ہے کہ پوری 23 سالہ انقلابی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوئی ایک بھی انسان براہ راست نہیں مارا گیا۔ تو مجھے یہ کہنے کا حق دیجیے کہ اگر سارا اختیار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو میرے آقا کی شفقت تو کسی ایک بھی انسان کو جہنم میں نہ جانے دیتی۔ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے درخواست کرتے ہیں الہ العالمین اسے بچا لے۔ قرآن پاک نے فرمایا نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اپنے بیٹے کو ہلاکت کے دہانے پہ دیکھ کر، طوفان کی زد میں دیکھ کر 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنے والا پیغمبر، شرک کے مقابلے میں پہلا مجاہد، اللہ کی حضور التجا کرتا ہے میرے معبود میرے بیٹے کو بچا لے، تیرا وعدہ تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
اب جس راز کا تمہیں پتا نہیں اس کے متعلق لب کشائی کی بھی اجازت نہیں، چپ رہنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ الہ العالمین بیٹا جو ہوا باپ ہونے کے ناطے سے اپنے خون کو، اپنے لگتے جگر کو ہلاک ہوتا دیکھوں کیسے چپ رہوں؟ میری تو پدری شفقت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری پدری شفقت کی بات ہے تو میری بھی الوہیت اور غیرت کی بات ہے، سب کو معاف کر دیتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، روکتا ہوں تجھے مشرک بیٹے کی سفارش کرنے سے، اور میرے روکنے کے باوجود اگر دوبارہ تو نے اس کی نجات کے لیے سفارش کی تو نبوت کا تاج اتار کر تجھے بھی اسی پارٹی میں کھڑا کر دوں گا۔ اس سے بڑی وارننگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے پیغمبر کے لیے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کانپ گئے، فرمایا انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ الہ العالمین میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک بیٹا کیا ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ مختار کل کون؟ اللہ ہی میرے عزیز، ہی پہ ضرب لگایا کرو، جب تک جیتے رہو ہی پہ ہمیشہ ضرب لگایا کیجئے تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ عجم کے فنکاروں نے بھی کی بیماریاں پھیلا رکھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ بھی اور اس کا نبی بھی، جی اللہ بھی اور اس کے ولی بھی، یہ انہوں نے بھی کی بیماریاں پیدا کر رکھی ہیں، تو ہی پہ ضرب لگایا کیجئے تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ فرمایا مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون؟ اب انسان نے کچھ مانگنے سے پہلے وعدہ کیا، اپنے داتا سے ایک نازک وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مسجد کے اندر بھی تیرے سجدے، مسجد کے باہر بھی۔ ہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے اندر اللہ کو سجدہ اور مسجد کے باہر کوئی کرتے رہیں گے، مسجد کے اندر بھی تیرے سجدے، مسجد کے باہر بھی۔ ہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے اندر اللہ کو سجدہ اور مسجد کے باہر کوئی قبر پسند آ گئی تو وہاں کر کے بل گر گیا، کوئی شخصیت پسند آ گئی تو وہاں گر گیا، کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ الطاف حسین حالی مرحوم کی چیخ نکل گئی، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، صدقے جاؤں مومنوں۔ کیسا فولڈنگ ایمان ہے مومن کا، جدھر چاہے پھیر لے آٹومیٹک، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، یہ قبروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ گرامر کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں،
مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں حال بھی ہوتا ہے استقبال بھی ہوتا ہے، اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں نہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی. سوچ کر مدد کرنے والا اللہ ہی یا اللہ بھی. ہاں تو حلوائیوں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں اللہ نے تو آرام کر بغرداد بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بہاول حق بیڑا بھک. ان کے صدقے جاؤں، یہ بڑی پیاری شے ہے. مدد کرنے والا سچا مشکل کشا کون؟ جو دور بیٹھے ہیں ان کے ہی کی آواز میرے یہاں تک آنی چاہیے، میری سماعت تک پہنچنی چاہیے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ جو دور بیٹھے ہیں وہ روحانی طور پر مجھ سے قریب بیٹھے ہیں. مشکلات و مصائب میں کام آنے والا مدد کرنے والا کون؟ نبیوں رسولوں کا مددگار اور مشکل کشا کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشکل کشا کون؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل کے وقت، آزمائش کے وقت کس کے حضور ہاتھ پھیلائے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار، اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. آدم نے کس سے مانگا؟ شعیب نے کس سے مدد مانگی؟ قرآن کریم نے یاد دلائی بات، فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے یار کی بات یاد کرو جس نے رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں کس کو پکارا؟ یونس نے قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ سوچ کر رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ علی کو پکارا یا علی کے خدا کو پکارا؟ رحمت للعالمین کو پکارا یا محمد کے خدا کو پکارا؟ کراچی کا ایک مولوی صاحب ہوا کرتا تھا بیچارہ، جہانی ہو گیا، خوشگلو تھا. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب نے اسے ٹھکانے لگا دیا. میں نے کہا میں کیسے ٹھکانے لگا سکتا ہوں کسی کو؟ میرے بس میں ہو تو پاکستان میں ایک بھی قادیانی نہ رہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ موت اپنے وقت پہ آتی ہے بابا، کوئی کسی کو نہیں مارتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حکیمانہ جملہ ہے، فرماتے ہیں لوگ موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت تو پاسمان اور نگران ہے تمہاری، ڈنڈا لے کے کھڑی ہے تمہارے دروازے پر، وقت سے پہلے مرنے نہیں دے گی. تمہارا دشمن چاہے، تمہارے دشمن چاہیں، دشمن نہ چاہے، سارے دشمن مل جائیں اور کہیں کہ اس کو قتل کرنا ہے، وقت سے پہلے موت ہی نہیں مرنے دے گی. اور جب وقت پورا ہو جائے گا پھر سارے دوست تمہیں بچانے کی کوشش کریں تو نہیں بچ پاؤ گے. میرے اوپر بڑا ناراض رہتا تھا. کہنے لگا وہ وہاں بھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا حضرت یونس نے قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ لوگوں بتاؤ اس زمانہ میں عبد القادر تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اس زمانے میں حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں تھے. کہنے لگا تو جب تھے نہیں وہ پکارتے کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں سیدنا عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں تھے تو پھر نبیوں نے، رسولوں نے اللہ کو پکارا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حضرت یونس کے لبوں پہ کس کا نام آیا؟ قرآن پاک نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میرا نبی امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر، آزمائش کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، اگر یونس کے لبوں پہ میرا نام نہ آتا تو قیامت تک وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں. اللہ کے سوا کوئی یونس کا دستگیر نہیں تھا. حضرت یونس کا دستگیر کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ تو پھر میرا اور آپ کا مشکل کشا کون؟ میں کہا کرتا ہوں مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں. جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ لہذا نہ نبی مشکل کشا ہے نہ رسول مشکل کشا ہے. یہ سب مشکلات سے دو چار ہونے والے ہیں. مشکل کشا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ پھر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. بس یہی میری قوم کی یہ ویک پوائنٹ ہے اس کا کہ یہ جوش میں آتی ہے پھر سو جاتی ہے، پھر میں جگاتا ہوں پھر جوش میں آتی ہے. نشے میں جیسے ہوتا ہے نا کوئی، اور پھر جو ذرا وقت گزرتا ہے یہ سوتے جاتے ہیں. حالانکہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بیدار ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ سبق کبھی نہ بھولنا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، صدیقین کی صداقت برحق، شہداء کی شہادت برحق، اولیاء کرام کی ولایت و کرامت برحق، بزرگان دین کی عظمت برحق. لیکن انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ یاد رکھیے گا بلوچستان کے روشن ضمیروں، سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سر کٹا دے، والدین کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دے، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن لوگ سر کٹا دیا کرتے ہیں. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. مسجود کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا. قرآن کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس پہ مہربان ہو جائے دونوں نعمتیں دے دیتا ہے، اور نہ دے تو ایک بھی نہیں دیتا. میں کہا کرتا ہوں بلوچستان والوں، وہ مہربان ہو جائے تو مرید کو درجنوں دے دیتا ہے،
اور نہ دینے کے آئے تو حضرت صاحب کو ایک بھی نہیں دیتا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اختیار میرے اپنے پاس ہے۔ پیر صاحب تعویذ گنڈا بیچ بیچ کر جیب تو بھر سکتے ہیں لیکن کسی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوست، اس نازک وعدہ کے بعد انسان نے اللہ سے وہ جوہر مقصود مانگا ہے جو مسلمان کے فکر و نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین صراط مستقیم عطا فرما۔ جاگیریں دولت نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، صراط مستقیم عطا کر۔ اور جسے صراط مستقیم مل جائے اسے اور کس بات کی ضرورت ہے، اسے اور کس دولت کی ضرورت ہے؟ اور جب قرآن کریم سے میں نے پوچھا کہ صراط مستقیم ہے کیا، قرآن کریم نے بتایا صراط مستقیم اس سچائی کا نام ہے، صراط مستقیم وہ صداقت ہے کہ جو اس کو اپنا لے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اسی پر چلو گے تو مجھے پالو گے، اس راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکو گے تو مارے جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ نعمت ہے جو ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی، بے پناہ ایثار، بے پناہ قربانیوں کے بعد اللہ نے اپنے خلیل کو وفاؤں کا صلہ دیتے ہوئے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور صراط مستقیم عطا کیا۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہی نعمت کا اعلان فرمایا، میرے محبوب ہم نے آپ کو رسولوں میں سے بنا کر صراط مستقیم عطا فرمایا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ خود بھی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور آپ کا مشن بھی یہ ہے کہ آپ میرے بندوں کو صراط مستقیم پر چلائیں۔ یہ تو آپ کو پتا چلا کہ صراط مستقیم کی قیمت کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے۔ اور جب آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ اس کا مفہوم اور اس کے معنی کیا ہے تو اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ایک ٹکڑا ملتا ہے قرآن کریم میں جو صراط مستقیم کے مفہوم اور معنی کو متعین کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اللہ کی ہی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا ہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ حشر میں رب العالمین فرمائیں گے وفاداروں سے اور غداروں سے ذرا نکھر جاؤ،
وفادار ایک طرف، غدار ایک طرف، مجاہد ایک طرف، مجاور ایک طرف، خدا پرست ایک طرف، آستانہ پرست ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہر جائی ایک طرف، موحد ایک طرف، مشرک ایک طرف۔ رب العالمین ہر جائی اور مشرکین سے فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، توحید صراط مستقیم ہے، اور شرک سبل متفرقہ ہے۔ میں نے 2 روز قبل کراچی میں بھی یہ بات کہی ہے کہ توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے۔ آج قومی زندگی میں جو تفرقے نظر آ رہے ہیں، آج قومی وحدت ریزہ ریزہ نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس سرزمین پر شرک و بدعت کے اڈے آباد ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر پاکستان سے شرک و بدعت کے اڈوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ سارے تفرقے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ قوم ایک ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، علامہ سید ندیم شاہ کو نعرہ تکبیر۔ وہ سرزمین جس سرزمین پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، میری مراد سعودی عرب سے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سعودی عرب میں کوئی تفرقہ ہے؟ یہ فرقہ بندی جو یہاں مصیبت بنی ہوئی ہے وہاں پر ہے؟ وہاں پر لوگ آپس میں مذہب کے حوالے سے لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شرک و بدعت کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ وہاں نہ گدی ہے نہ گدی نشین ہے، وہاں نہ آستانہ ہے نہ آستانہ پرست ہے۔ جدہ سے ریاض تک، مدینہ سے دمام تک، طائف سے الخبر تک گھوم جائیے پورا سعودی عرب، ایک بھی جھنڈی نہیں ملے گی، ایک بھی گدی نشین نہیں ملے گا، ایک بھی آستانہ نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو اولاد کون دے رہا ہے، کیونکہ یہاں تو بچے پیروں فقیروں کی مہربانی سے ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سرکاری پیر ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کا پیر ہے، اونچی ٹوپی رکھتا ہے، سفید رنگ کی اونچی ٹوپی۔ میں نے کہا کچھ لوگ قد بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، قد چھوٹی ہو تو ٹوپی اونچی رکھتے ہیں نہیں۔ ایک مرید نے، اچھا اس پیر صاحب کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، لوگوں کو تعویذ دیتا ہے، بڑے بڑے قیمتی تعویذ، کسی تعویذ کی قیمت کروڑا، کسی تعویذ کی قیمت کرونا، کسی تعویذ کی قیمت مزدا، کسی تعویذ کی قیمت مرسیڈیز، یہ اس کی مارکیٹ ہے۔ ایک دن کوئی من چلا مرید پوچھنے لگا حضرت صاحب آپ کی مہربانی سے میرے تو 10-12 بیٹے ہیں، آپ کا ایک بھی نہیں۔ بھابھی تانا دیتے ہیں، میں کیا کروں حضرت، کیا جواب دوں انہیں، یہ تو میرا سر کھا گئے آپ۔ حضرت صاحب ایکشن میں آ گئے، کہنے لگے بچے آپ بزرگوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ اس نے کہا جی نہیں دوں گا، آئندہ نہیں دوں گا، پر آج تو پوچھ بیٹھا، یہ مسئلہ حل کر دیجیے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا جی بے شک دے رہا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا پھر اللہ کی بھی کوئی بیٹی یا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جی آئندہ نہیں پوچھوں گا میرے چھوٹے خدا، یہ تو پتہ ہی آج چلا کہ آپ بھی وہی ہیں۔
اقبال کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، لوگوں میں نظر آئی جب خوئے جبیں سائی، جاہلوں کو جھکتا ہوا دیکھا تو پھر حضرت صاحب نے بھی پاؤں پھیلا لیے، آؤ نذرانے مچلتے ہوئے دیکھے تو حضرت صاحب نے بھی جیبیں کھلی بنا لی۔ اب مرید کو غور سے دیکھتا ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے۔ سعودی عرب میں یہ چکر نہیں، سعودی عرب میں یہ چکر نہیں، یہ فراڈ نہیں، روحانیت کے نوازا میں سادہ نو انسانوں کا استحصال کرنے والے فنکار اس سرزمین پر نہیں ہیں جس سرزمین پہ کملی والے کے قدم لگے ہیں۔ میں اسے بھی تعلیمات مصطفی کا اعجاز کہتا ہوں، میں اسے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعجاز کہتا ہوں کہ جس سرزمین پہ رحمت عالم کے قدم لگے ہیں اللہ نے اس زمین کو ان غلاظتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان والوں، جس سرزمین پہ شرک نہیں، بدعت نہیں، وہاں زمین سونا اگل رہی ہے، آسمان موتی برسا رہا ہے، تمہارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں، سرمایہ نہیں اور ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے منصوبے ندارد۔ یہاں سے تمہارے بھی لاکھوں لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کا زرے مبادلہ آتا ہے تو تمہاری گاڑی چل رہی ہے، تم بھی انہی سے مانگتے ہو، کبھی زلزلوں کے بہانے، کبھی ریفیوجیز کے بہانے، کبھی مہاجرین کے بہانے، کبھی بارش آ جائے تو اخباروں کو اشارہ ہوتا ہے، بڑی بڑی سرخیاں لگاؤ، فلاں بستی بہ گئی، فلاں شہر بہ گئے، تاکہ مال ملے۔ منگتے مشہور ہو گئے ہو، منگتے انٹرنیشنل گداگر، بین الاقوامی بھکیاری پاکستان۔ کبھی امریکہ کے سامنے دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، کبھی چین کے سامنے، کبھی جاپان کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہو اور پوجو قبروں کو اور بناؤ آستانے اور لہراؤ جھنڈیاں اور بناؤ پیر و مرشد سرکاری، اس سے زیادہ بھوکے مرو گے بدبختو، تمہارا انجام خراب ہونے والا ہے۔ شرک کے اڈے ختم کر دو، غداری کا راستہ چھوڑ دو، وفادار بن جاؤ، وہ تمہیں دنیا میں بھی بلند کر دے گا، عقبہ میں بھی بلند کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء جابر، علماء جابر، علامہ سید ندیم شاہ۔ توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا، جہاں دیکھنا توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے۔ قومی زندگی میں، قومی زندگی میں شرک کے جراثیم نے وہ رکھنے ڈالے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے پوری قوم۔ میں کہتا ہوں کہ عصر حاضر میں جو شرک و بدعت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ سب سے بڑا مجاہد۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چادر پر داغ برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی رحمت عالم کے مقابلے میں کسی کو نبی بنا کے آئے گا اس سے ٹکرانے والے بھی ہم ہیں انشاءاللہ، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے قربانیاں دینے والے بھی ہم ہیں۔ دیوبند نام ہی باطل شکنی کا ہے۔ ہاں ظفر علی خان نے کہا نا، شاد بادو شاد جی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ دیوبند کی پہچان ہی یہ ہے کہ باطل جس عنوان سے آئے گا دیوبند کے بیٹے جانے ہتھیلی کے رکھ کے ٹکرانے کے لیے آئیں گے۔ کبھی محمود حسن دیوبندی بن کر، کبھی محمد قاسم نانوتوی بن کر، کبھی اسماعیل شہید بن کر، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری بن کر، کبھی مفتی کفایت اللہ بن کر، کبھی محمد الیاس مبلغ اسلام بن کر، کبھی
امتی معبود بن کر، کبھی غلام اللہ بن کر، انشاءاللہ باطل جب بھی آئے گا اپنے مقابلے میں ہمیں تیار پائے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! سر فریاد و سر بلند! سر فریاد و سر بلند! علماء حق! علماء حق! علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب! مجلس صاحب رکوع کے اہل سنت و جماعت پاکستان! نعرہ تکبیر! ویسے میرے دوستوں کی بھی کنٹریبیوشنز بہت ہیں، حلوائیوں کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ تیجا ان کی یادگار، ساتا ان کی یادگار، جمعراتہ ان کی مہربانی سے، 40واں ان کی مہربانی سے، اس وقت تک کسی کو جنت میں نہیں جانے دیتا حلوائی ملا جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بھر جائے۔ یہ نہیں جانے دیتا کسی کو جنت میں۔ محلے میں کوئی مرے تو صحیح، وہ بیچارہ آتا ہے نوجوان، حضرت دعا کرو اللہ میرے باپ کو جنت میں بھیجے، کوشش کروں گا۔ واہ، کوشش کروں گا لیکن تم بھی کچھ کوشش کرو۔ تو وہ کہتا ہے میں کیا کوشش کروں حضرت، کیا کوئی تیجے ویجے تو دیر کٹاؤ نا، تھوڑا سا چکنائی ہوگی تو میں دھکا دوں گا۔ پھر وہ بیچارہ قرض، آخر باپ کو جنت میں تو بھیجنا ہے نہیں، قرضہ لے جو کچھ کرے تیجے کی دیگ پکاتا ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں جہنم سے تو میں نے اسے نکال لیا لیکن جنت کا دروازہ بھی بند ہے، جمعرات کی دیگ پکاؤ۔ وہ بیچارہ جمعرات کی دیگ پکاتا۔ حضرت صاحب پیٹ بھر کے ڈکار لیتے ہیں، فرماتے ہیں جنت کا دروازہ بھی کھل گیا لیکن اب اسے آخری دھکا دینے کے لیے 40ویں کی تیاری کرو۔ وہ بیچارہ 40ویں کی تیاری کرتا ہے، اتنے میں محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے، پھر اثر نو انکم شروع۔ یہ چکر بازیاں جب تک ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا روز بد ختم نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں یہ بیماریاں نہیں ہیں، ان کی زمین سونا اگل رہی ہے۔ میں لاسٹ فروری میں جب عمرے پہ گیا ہوا تھا، حرم کے امام صاحب نے مجھے بتایا ایک نیا مائن ملا ہے گولڈ کا، نئی کان ملی ہے سونے کی۔ ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی انلمیٹڈ۔ تم فوروں سے خرچ کرو، بلڈوزروں سے خرچ کرو، ٹرک بھر بھر کے باہر بھیجو، ٹریلر بھر بھر کے باہر بھیجو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے توحید میں بتا کی، ان کی مٹی سونا بن گئی اور تم نے شرک کو اپنا لیا، تمہارا سونا مٹی بن گیا۔ ذرا 1000 روپے کے نوٹ سے پوچھو تو صحیح، ہاؤ آر یو، پوچھو 1000 روپے کے نوٹ سے، چیخ چیخ کے کہے گا 100 بھی باقی نہیں ہے مجھ میں۔ صحیح کہہ رہا ہو کہ نہیں؟ 500 روپے کے نوٹ سے پوچھو، وہ چیخ کے کہے گا 50 روپے بھی باقی نہیں رہے۔ پہلے وہ بڑا مہربان تھا، بارشیں آ جاتی تھی، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ استسقا کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں جی، گورنر صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی پڑھتے ہیں، بڑے صاحب عمرہ ادا کرنے والے حضرت صاحب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، طوائفوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، جی، طبلہ فرنگی بجانے والوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، مولویوں کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ آثار قیامت ہے حاجی صاحب، آثار قیامت ہے۔ اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کم از کم اتنا تو تھا نا کہ گوبر گوبر تھی، مکھن مکھن تھا، اس نے گوبر اور مکھن کو ملا دیا۔ یہ حادثہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کہ آگے ساڑی پیچھے داڑھی، جی، طبلہ فرنگی بجانے والے، ڈانس ناچنے والے اور مولوی صاحب ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اگر نئی جنریشن نیو جنریشن ان تبرکات کو نہیں مانتی تو پھر یہ کہتے ہیں یہ علماء کے دشمن ہیں۔ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء کا کردار یہی ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید کا کردار ادا کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ یہ نوجوان تمہارے رضاکار بنیں گے۔ تم محمود حسن کا کردار ادا کرو، یہ نوجوان تمہارے رضاکار۔ یہ عبد المجید ندیم کا اعلان ہوتا ہے، یہ کھچ کھچ کے لوگ کہاں آ جاتے ہیں رات کے 2-2 بجے تک۔ یہ تو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت والے 6-7 روزہ کانفرنسیں رکھتے ہیں اور ہر رات یہ
میں کہتا ہوں اگر مہینے کے لیے بھی کانفرنس سے مسلسل رکھ دو تو انشاءاللہ سامعین میں کمی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شاید میں جو کچھ کہتا ہوں وہ آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے. خدا نخواستہ ہم بھی میوے کا راستہ اختیار کر لیں تو پھر اعلانات ہوں گے لیکن پنچھی نہیں آئیں گے. شمع بنو تو پروانے آئے. کردار تمہارا یہ ہے. ظالم کو عادل کہہ رہے ہو. میرے عزیز دوستوں، توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے. صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ سے باز آ جاؤ. تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، اقبال بھی سمجھ جائے گی. اللہ ہمیں اس عہد میں وفا کرنے والوں میں شامل فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے جن کارکنوں نے اس پروگرام کی ترتیب میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے. کراچی کے ہمارے عزیز قاری خلیل احمد بندھانی صاحب نے، لسبولا کی جماعت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت نے خصوصی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل میں حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو، قربانی کو قبول فرمائے اور ہر چوکی کی جماعت کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی محنت اور اس کی جدوجہد کی حرارتیں دور دور تک پہنچیں. حسن اتفاق سے آپ کے صوبائی امیر صاحب، صوبائی قائد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے آج کا یہ پروگرام دیکھ لیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت مولانا بھی اچھا تاثر لے کے جائیں گے اور اس تاثر کی روشنی میں پورے صوبے میں اس قسم کے پروگرام ترتیب دیں گے. اللہ آپ کو نظم و ضبط کی قوت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.